گزشتہ کچھ عرصے سے مختلف ذرائع سے موصول ہونے والی معلومات اور خبریں نہ صرف مجھ سے وابستہ لوگوں کے لیے پریشان کن ہیں، بلکہ اس لحاظ سے بھی تشویشناک ہیں کہ ان خوفناک افواہوں کا اشارہ ہمارے قومی سلامتی کے معتبر اداروں کی جانب ہے۔ اس حوالے سے نہایت احترام کے ساتھ ڈی جی آئی ایس پی آر سے اپنے اور اپنی قوم کے خدشات دور کرنے کے لیے چند سوالات کرنے کی جسارت کر رہا ہوں۔ امید ہے کہ ان کو ایک محب وطن پاکستانی کی جانب سے ایک مخلصانہ کوشش سمجھا جائے گا، جس سے نہ صرف مجھ سے وابستہ لوگوں کی تشفی ہوگی اور ہماری نظروں میں آپ کا احترام بڑھے گا، بلکہ ہمارے اداروں پر بیجا الزامات لگانے والوں کے منہ بھی بند ہوں گے۔ پہلا سوال، اپریل میں اداروں سے قریب سمجھے جانے والے چند صحافیوں کی جانب سے ایسی ترویج کی گئی کہ پی ٹی آئی کے ایک رہنما کو دوران حراست زہر دیا جا سکتا ہے یا گولی مار دی جائے گی۔ اس کا الزام اداروں پر لگایا جائے گا۔ انہی حلقوں کی جانب سے یہ بھی اشارہ دیا گیا کہ یہ رہنما راکم یعنی مراد سعید ہو سکتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا انکشاف تھا اور ہمارے ادارے بلا شبہ ایسے معاملات کو نہایت سنجیدگی سے لیتے ہوں گے۔ کیا اداروں نے ان صحافیوں کے الزامات کی تحقیقات کی اور ان سے ان کے سورسز معلوم کیے؟ کیا اس حوالے سے کوئی اہم حقائق عوام کے ساتھ شیئر کیے جا سکتے ہیں؟ نمبر 2، یہ بیانیہ اس وقت جاری کیا گیا جب میں خطوط کے ذریعے صدر پاکستان اور دیگر اداروں کو خود کو لاحق خطرات سے آگاہ کر چکا تھا، اور اپنی معلومات کی بنیاد پر ایک ویڈیو میں نے ایک افسر کا نام لیا تھا کہ جو مجھے قتل کرنے کی سازش کا مرکزی کردار ہے۔ کیا ان صحافیوں کی جانب سے کیے گئے انکشافات میرے خطوط میں درج میرے خدشات کی تصدیق نہیں کرتے؟ کیا ان صحافیوں کی ریاستی اداروں سے قربت اس تاثر کو فروغ نہیں دیتی کہ ریاست مجھے تحفظ مہیا کرنے کے بجائے مجھے قتل کرنے کی سازش کے حوالے سے ایک متبادل بیانیے کو فروغ دے رہی ہے؟ کیا اس تاثر کو زائل کرنے کے لیے ہمارے معتمد اداروں کی جانب سے کوئی شفاف تحقیقات کی جا رہی ہیں یا کیے جانے کا امکان ہے؟ 3، کبل سیڑھی تھانے پر حملے کے بعد عوام کو امن کے لیے موبلائز کرنے کی پاداش میں مجھ پر غداری کے دفعات کے تحت متعدد پرچے درج کیے گئے۔ کیا ادارے کے علم میں یہ بات ہے یا چند افسر اپنے طور پہ ایسے اقدامات کر کے ہمارے معتمد اداروں اور عوامی نمائندوں کے مابین خلیج قائم کرنا چاہتے ہیں؟ 4، کیا مجھے زندہ یا مردہ پکڑنے کا حکم ایک افسر کے ذاتی انات کی بنیاد پر تھا؟ کیونکہ اسی افسر کی عمران خان پر قاتلانہ حملہ اور ارشد شریف کے قتل میں نامزدگی کی درخواست میڈیا کی زینت بن چکی ہے۔ یا ادارہ اس حکم کو انڈورس کرتا ہے؟ اگر یہ حکم ذاتی تھا جس کا قوی امکان ہے، تو کیا ادارہ اس بات سے واقف ہے کہ مالا کنڈ لیولز کو یہ ٹاسک دے کر نہ صرف تمام فورسز کے تعاون کی یقین دہانی کرائی گئی تھی، بلکہ انہیں ہمارے سلامتی اداروں کے دفاتر میں سے ایک دفتر بلا کر باقاعدہ بریفنگ دی گئی تھی؟ کیا کوئی افسر اس بات کا مجاز ہے کہ وہ ذاتی حیثیت میں ایسی کارروائی عمل میں لائے؟ 5، آج کل ادارے کے چند افسران کے قریب اور ان کی خاص سمجھی جانے والی ایک شخصیت متعدد ٹی وی چینلز پر یہ بات دہرا چکے ہیں کہ میری جان اور مال کی ذمہ داری عمران خان پر ہوگی۔ کیا مجھ سمیت کسی بھی شہری کی جان و مال کی حفاظت کی ذمہ دار ریاست نہیں ہے؟ کیا وہ معلومات جن کی بنیاد پر یہ بیانیہ پھیلایا جا رہا ہے اس شخصیت کو ادارے کے ان افسران کی جانب سے مہیا کی گئی ہے؟ کیا سوات کے عوام کے نمائندے کی حیثیت سے میری سماجی حیثیت اور مجھے پہنچنے والی کسی نقصان کے نتیجے میں عوامی رد عمل کو مد نظر رکھتے ہوئے ان معلومات کی بنیاد پر کوئی ایسے اقدامات لیے گئے ہیں یا لیے جائیں گے کہ جن سے حتی المقدور میری حفاظت یقینی بنائی جا سکے؟ کیا ارشد شریف کے کیس کی پیروی کرنے پر مجھے ارشد شریف جیسے انجام یا ارشد شریف کے پاس بھیجنے کی دھمکی اور اس کا منصوبہ انہی افسران کا ہے جنہیں ارشد شریف کی والدہ اپنی ایف آئی آر میں نامزد کرنا چاہتی ہیں؟ اسلام آباد میں میری رہائش گاہ پر بھیجے گئے اسلحہ بردار افراد کس کی ایما پر بھیجے گئے تھے کہ جن کو نہ صرف اسلام آباد پولیس نے ریڈ زون سے فرار کا راستہ مہیا کیا، بلکہ تھانہ آب پارہ کے ایس ایچ او کے مطابق ان پر اوپر سے پریشر ہے کہ اس واقعے کی ایف آئی آر نہ درج کی جائے؟ کیا یہ پریشر
वफाकी हुकूमत की जानिब से था या किसी इदारे की अफसर इसकी पुष्ट पर थे? पेशावर अमन मार्च के मौके पर मुझे ये धमकी किसकी जानिब से पहुंचाई गई थी कि जेल या कब्र का इंतखाब कर लूं, जबकि मार्च अमन के नाम पर था, जिसके हुसूल के लिए हमारे कौमी सलामती के इदारों की कुर्बानियां किसी से ढकी छुपी नहीं है। चंद व्लॉगर्स की जानिब से ये बात मुतादिद मरतबा दोहराई गई कि इदारा 9 मई के बाद मुराद सईद को छोड़ेगा नहीं, जबकि मैं 18 मार्च के बाद से किसी सरगर्मी का हिस्सा नहीं रहा हूँ। ना सिर्फ ये, बल्कि 18 मार्च को जुडिशल कमीशन में इमरान खान की पेशी के मौके पर मेरे तर्ज अमल के वीडियो सबूत मौजूद हैं कि मैंने अवाम और पुलिस के माबैन टकराव की सूरत हाल न बनने देने की हर मुमकिन कोशिशें की। क्या ये जानते हुए इदारा इन बयानात और इन पोस्टर्स से इजहार लाताल्लुकी करेगा, जो एक मुहब्बे वतन शहरी और अवामी नुमाइंदे की तस्वीर के साथ गद्दार वतन कहकर लगाए गए? मुझे उम्मीद है कि हमारे मुतमद सियासी इदारे और DGISPR रियासत पाकिस्तान के एक जिम्मेदार और मुहिब वतन शहरी, जो गुज़िश्ता एक दहाई से सवात के 8 लाख लोगों का नुमाइंदा भी है, उसके सवालात और खदशात के इजहार को मुस्बत पैराए में लेते हुए उसी खलूस से उनका जवाब देंगे जिस तनदही और जांफशानी से वो उसकी हिफाजत का फरीजा निभाते हैं।